کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج کاروان سرائے کے در و دیوار کیسی کیسی تصویروں سے، شبیہوں سے، چہروں سے سجے ہوئے ہیں۔ کہیں داغستانی عقاب ہیں، آبشار ہیں، پہاڑ ہیں، اور رسول حمزہ توف ہے ان کی شان میں قصیدے کہتا ہوا، اور کہیں خبیب ہے دنیا کا سب سے بڑا فائٹر، ایک داغستانی عقاب اور اس کا گاؤں ہے، اور کہیں امام شامل کا پر نور چہرہ ہے۔ جی ہاں خواتین و حضرات، آج ہم گفتگو کریں گے بنیادی طور پہ رسول حمزہ توف کی، خبیب کی، اور حضرت امام شامل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بہت زمانہ پہلے، اور جب میں کہتا ہوں کہ بہت زمانہ پہلے تو نصف صدی سے زائد کا قصہ ہی سمجھیے، بی بی سی پر ایک پروگرام ہوا کرتا تھا ڈیزرٹ آئلینڈ ڈش۔ اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ سپوزنگ آپ کا جہاز جو ہے، بحری جہاز، کہیں کریش ہو جاتا ہے اور آپ تیرتے تیرتے کسی ویران جزیرے پر جا نکلتے ہیں ڈیزرٹ آئلینڈ پہ، ڈیزرٹ سے مراد سیرانی، ڈیزرٹڈ کہہ لیجئے، تو آپ کون سے گیت، موسیقی کی کون سی 10 دھنیں اپنے ساتھ لے جانا چاہیں گے یا جن کی خواہش کریں گے۔ اسی کے مقابلے میں ایک پروگرام شروع ہوا ڈیزرٹ آئلینڈ بکس۔ اس کا بھی یہی تھا کہ اگر آپ کسی ویران جزیرے پہ جاتے ہیں تو کون سی 10 کتابیں ایسی ہیں جو آپ کا خیال ہے کہ آپ کی تنہائی دور کریں گی اور آپ انہیں پڑھنا وہاں پہ پسند کریں گے۔ اور اس میں درج یہ تھا، یعنی ہدایت یہ تھی کہ آبویسلی ہر شخص کی جو مذہبی کتاب ہے وہ اس کی ٹاپ پرائرٹی ہوگی۔ مثلا اگر مجھے کہا جائے تو میرے لیے دنیا کے تمام علم قرآن پاک میں، میں اسے لے جانا پسند کروں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے سوا۔ چنانچہ میری بھی ڈیزرٹ آئلینڈ کی جو بکس کی تھی کلیکشن کہہ لیجئے، سلیکشن کیجئے، جو 10 کتابیں تھیں کیا، اب بھی ہیں۔ اب یہ کتابیں جو ہیں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، آبویسلی ان میں برادرز کامازوف بھی ہے اور وار اینڈ پیس بھی ہے، انا کارنینا بھی ہے، اور بھی ایسی کتابیں ہیں، بلائنڈنس ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا ناول آ گیا ہے، مثلا ابھی کچھ عرصہ پہلے، میں آگاہ نہیں تھا، پیڈرو پرامو نام کا ایک ناول۔ اب پیڈرو پرامو کا نام یاد رکھیے گا، یہ مشکل سے میں نے یاد کیا ہے، اور اس کے جو آتھر ہیں وہ ہیں یوان رفلو، یہ میکسیکن ہے، اور یہ میکسیکو کا سب سے بڑا ناول قرار دیا جاتا ہے۔ سمجھ سو کہ اس ناول کا دیباچہ پیڈرو پرامو کا گارسیا مارکیز نے لکھا ہے، اور گارسیا نے لکھا ہے کہ جب میں میکسیکو میں ایز اے جرنلسٹ اسٹرگل کر رہا تھا اور لکھنا چاہ رہا تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے 8-10 ناول دیے میکسیکو کے، اور ان میں یہ پیڈرو پرامو بھی تھا۔ اس کو میں نے پڑھا، ایک ہی رات میں دوبارہ پڑھا، اور اس کا کہنا ہے کہ مجھے اب یہ ناول پورے کا پورا زبانی یاد ہے، اور اس ناول نے مجھے وہ راستہ سجایا جو مجھے 100 years of solitude تک لے گیا۔ چنانچہ یہ ناول اب ظاہر ہے میری ان 10 کتابوں میں بھی شامل ہے، لیکن ایک کتاب ہے کہ جب سے وہ کتاب میری اس سلیکشن میں شامل ہوئی ہے، فیورٹ کہہ لیں، پسندیدہ ترین کہہ لیں، یہ وہیں پہ موجود ہے، اور اس کا نام ہے میرا داغستان، اور رسول حمزہ توف کی لکھی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پہ شاعر ہیں، لیکن انہوں نے نثر کی ایک کتاب لکھی ہے، اپنے وطن کے بارے میں کتاب لکھی، اور اس کا ہر صفحہ کوٹیبل ہے، یہاں میرے پاس پڑھی ہوئی ہے۔ میں بالکل فرینکلی عرض کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی پیج کھولوں تو وہاں ایسی ایسی عقائدیں ہوں گی، ایسے ایسے قصے ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور وہ رہنے والے کہاں تھے؟ سدہ ایک گاؤں ہے داغستان میں، چھوٹا سا گاؤں، اور اس سدہ میں ان کے والد بھی محمود جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے۔
اب جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو پھر وہ فکسیشن ہو گئی مجھے اس کتاب کی، اور اس کتاب میں میں نے ان کو قریب سے دیکھا، اور میں کیسے آشنا ہوا اس کتاب سے، میرا داغستان سے۔